السلام علیکم دوستو۔ مشہور ہے کسی زمانے میں بغداد میں ایک بڑے رہتا تھا۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں اس نے ایک منبر بنایا۔ جو بھی اس منبر کو دیکھتا تھا وہ اس کو خریدنے کی چاہ کرتا۔ لوگ کہتے کہ آپ ہمیں یہ منبر بیچ دو، ہم اس کو اپنی مسجد کی زینت بنائیں گے۔ لیکن آگے سے وہ بڑی ایک ہی جواب دیتا تھا کہ میں نے یہ منبر مسجد اقصی کی زینت کے لیے بنایا ہے۔ لوگ اس کو بولتے تھے کہ آپ پاگل ہو، کیونکہ مسجد اقصی تو عیسائیوں کے ہاتھوں میں ہے۔ تو وہ بڑی آگے سے ایک بہت ہی عمدہ جواب دیتا تھا کہ میں ایک فنکار ہوں، میرا کام صرف اس منبر کو بنانے کا تھا۔ آئے گا کوئی ایسا نوجوان بہادر جو اس منبر کو مسجد اقصی کی زینت بنائے گا۔ پورے بغداد میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی۔ جو بھی اس منبر کو دیکھتا تھا وہ اس کی خریدنے کی چاہ کرتا۔ اسی میں ایک بچہ بھی تھا دوستو۔ وہ اس منبر سے زیادہ اس بڑے کی باتوں پر غور کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ کیا عجب بات کر رہا ہے یہ بندہ، کہ آئے گا کوئی نوجوان جو اس منبر کو مسجد اقصی کی زینت بنائے گا۔ اور پھر تاریخ ہمیں دکھاتی ہے دوستو کہ وہی 7-8 سال کا بچہ 40 سال بعد اسی منبر کو مسجد اقصی کی زینت بناتا ہے۔ اور اس بچے کو اور اس ہیرو کو آج کل ہم لوگ صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ آخر کون تھا صلاح الدین ایوبی؟ چلو آج اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایوبی سن 1138 کو کردستان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بالبک اور دمشق کی جامعہ مسجد سے حاصل کی۔ آپ کے والد ایک قلعے کے حاکم تھے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ سلطان نور الدین زنگی کے فوج میں ایک افسر کے طور پر رہے۔ آپ اس فوج کا حصہ بھی رہے جس نے مصر کو فتح کیا۔ مصر کو فتح کرنے کے بعد آپ کو مصر کا حاکم بنایا جاتا ہے۔ جب آپ مصر کے حاکم بنتے ہیں تو آپ یمن کا رخ کرتے ہیں اور یمن کو بھی فتح کر لیتے ہیں۔ یمن کو فتح کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی کی وفات ہو جاتی ہے اور آپ کو سلطان بنایا جاتا ہے نیا مسلمانوں کا۔ جب آپ سلطان بنتے ہیں تو آپ کے جو سب سے پہلے آپ کا خواب تھا کہ میں کسی طرح بیت المقدس کو فتح کروں۔ اس بیت المقدس کو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی تھی۔ دراصل یروشلم اور فلسطین یہ دونوں، اب فلسطین ایک کنٹری ہے، یروشلم اس کا ہار ہے، اور جو بیت المقدس ہے یہ یروشلم میں آتا ہے۔ سن 638 عیسوی میں حضرت عمر ابن خطاب نے اس کو فتح کیا تھا، یروشلم کو۔ اس کے بعد یہ جگہ مسلمانوں کی آبادی یہاں پر زیادہ ہونے لگی، یہ مسلمانوں کی ثقافت کی ایک مثال بن گئی۔ اس کے بعد جو خلیفہ تھا اس نے اجازت دے دی عیسائیوں کو اور یہودیوں کو کہ آپ اپنی طواف اور زیارت یہاں پر کر سکتے ہیں۔ اگر باہر سے کوئی زائرین آتے تو ان کو اجازت ہوتی 2-3 دن کے لیے یہاں قیام کرنے کی، وہ لوگ وہاں پر رہ سکتے تھے۔ اب عیسائیوں نے کیا کیا کہ وہ وہاں پر ناچ گانا اور رقص شروع کر دیتے ہیں۔ جب سلجوق سلطنت کو یہ بات پتہ چلتی ہے، اس ٹائم جتنی بھی مسلمان سلطنتیں تھیں جو ملک تھی یہ سب سلجوق سلطنت کے انڈر آتا تھا۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر عیسائی یہ کام کر رہے ہیں تو وہ عیسائیوں کو خبردار کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کام نہ کرو ورنہ ہم آپ کے خلاف سخت اقدامات اٹھائیں گے۔ اب انہی عیسائیوں میں سے ایک راہب اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمان ہم پر ظلم اور تشدد کر رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو ورغلاتا ہے۔ وہ اپنا ایک دستہ بناتا ہے اور آج کل کے جتنے یورپین کنٹریز ہیں یعنی برطانیہ، جرمنی، فرانس، اور ان کو بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمان ہم پر ظلم کر رہے ہیں، آپ لوگ کیوں ہمیں نہیں بچاتے؟
یہ دستہ جب وہاں پہنچتا ہے تو ان ساری یورپین کنٹریز کا ایک اجلاس ہوتا ہے ان کی سربراہ کا، اور وہ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اب بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ وہ 10 لاکھ فوج کے ساتھ نکلتی ہے۔ راستے میں ان کو جتنے بھی لوگ ملتے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، جتنے بھی زناکار ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، آپ سب لوگ آؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام واپس بیت المقدس آ رہے ہیں، اور وہ تب آئیں گے جب ہم لوگ بیت المقدس فتح کریں گے، اور آپ لوگوں میں سے جو زناکار ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، وہ جب ایک بار بیت المقدس دیکھے گا تو اللہ ان کو جنت دے گا۔ اب پورا یورپ نکل آتا ہے اپنے تلواروں اور ہتھیاروں سے لیس بیت المقدس اور یروشلم کی طرف کہ اب ہم یہاں پر مسلمانوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جب یہ لوگ یروشلم پہنچتے ہیں تو وہاں پر سلجوقی فوج ان کا سامنا کرتی ہے۔ 40 دن تک یہ لڑائی چلتی ہے، اور 40 دن کے بعد تقریباً 60,000 مسلمان شہید ہو جاتے ہیں، اور سلجوقی فوج ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ اب اتنا خون بہتا ہے مسلمانوں کا کہ تاریخی کتابیں لکھتی ہے کہ لوگوں کی ٹخنوں تک خون آتا تھا یروشلم کی گلیوں میں۔ جب یہ عیسائی یہاں سے اندر جاتے ہیں بیت المقدس میں، تو یہ اپنے جو ان کے پوپ تھے ان کو خط لکھتا ہے کہ ہم نے جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ تھی، جب ہم وہاں پر اندر داخل ہوئے تو ہمارے پاؤں میں مسلمانوں کا خون تھا۔ یہ اس ٹائم اپنے پوپ کو یہ خط لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پوری اسلامی دنیا جو تھی، مسلم ممالک تھے، وہ بہت زیادہ غم اور غصے میں تھے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ خلیفہ وقت اس وقت مجبور تھا، بے بس تھا۔ اس کے بعد یہ عیسائی فلسطین، اردن، دمشق، شام یہ علاقے فتح کر لیتے ہیں، اور مسلمانوں کی سب سے بڑی لائبریری جو طرابلس میں تھی، جس میں تقریباً 19 لاکھ کتابیں لکھی گئی تھی فلسفہ اور سائنس پر، یہ لوگ وہ بھی جلا دیتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہر عروج کو ایک زوال ہے، اور ان عیسائیوں کا زوال اس وقت شروع ہوا جب صلاح الدین ایوبی مصر کے حاکم سن 1182 ہجری میں عیسائیوں کا ایک دستہ حجاز پر حملہ کر دیتا ہے، اس نیت سے تاکہ وہ مدینہ منورہ حاصل کر سکے۔ جب صلاح الدین ایوبی کو اس بات کے بارے میں علم ہوتا ہے تو وہ ایک دستہ مصر سے اپنے ساتھ روانہ کرتا ہے، اور یہ دونوں فوجیں حطن کے مقام پر آمنے سامنے ہو جاتی ہے۔ وہاں پر ایک خوفناک جنگ ہوتی ہے، اور جنگ کے آخر میں تقریباً 30 لاکھ عیسائی ہلاک ہو جاتے ہیں، اور اس سے زیادہ قیدی بن جاتے ہیں۔ باقی عیسائی بھاگ جاتے ہیں۔ جب یروشلم میں موجود عیسائیوں کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی یروشلم کی طرف رخ کرتا ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی طرح بیت المقدس کو عیسائیوں کی جو قبضہ تھا اس سے ہٹایا جائے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس جنگ کو تقریباً 7 دن کے بعد جیت جاتا ہے، اور بیت المقدس اس طرح 91 سال بعد مسلمانوں کے پاس واپس آ جاتا ہے۔ یہاں پر ایک سوچ اور سمجھنے کی بات یہ ہے دوستوں کہ صلاح الدین ایوبی تقریباً 5 ملکوں کے حاکم اور سلطان تھے، لیکن ان کے پاس رہنے کے لیے اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ بہت سادگی والی زندگی گزارتے تھے۔ پوری زندگی بیت اللہ شریف کے حج کی تمنا میں گزری، لیکن مالی تنگی کی وجہ سے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوئی۔ اگر وہ چاہتے تو وہ بیت المال کے پیسوں سے حج کر سکتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ عوام کی امانت ہے، اور اس کے بارے میں مجھ سے ضرور پوچھا جائے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک شخص
نگراں ہے اور ہر نگراں سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمارے حکمران اللہ معاف کرے جب یہاں پر کوئی ناظم بھی بن جاتا ہے تو وہ بنگلے کھڑے کر دیتا ہے۔ وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ قیامت بھی ایک دن آئے گا اور ہم سے اس سب چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سن 1193 عیسوی میں 55 سال کی عمر میں وفات ہو جاتے ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے گھر سے تقریباً 43 درہم برآمد ہوتے ہیں، جس سے آپ کی تدفین کا عمل بھی پورا نہیں ہوتا۔ تب دمشق کے قاضی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے جتنے بھی کفن دفن کا اخراجات ہے وہ ہم پورا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم پر بھی ایسے حکمران مسلط فرمائے۔ ملتے ہیں آپ لوگوں سے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔